الوالدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آئیے کچھ ارجمانوں سے قبل ہم اور آپ مل کر ایک آواز ہو کر مساقہ نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرنا درود و سلام کی جاری نشاط کر پڑھنے والا اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اپنے محبوب کے بارے میں، وجود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب میں نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، یعنی اخلاق کا سب سے بڑا مرتبہ میں نے آپ کو عطا کیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب سے دنیا ہے اور قیامت تک ہر وہ انسان لوگوں کے دلوں میں سب سے تیزی سے جو جگہ بناتا ہے وہ انسان کے اندر نہ تو دولت ہے، نہ تو ثروت ہے، نہ اس کا حسن و جمال ہے، لیکن دوسرے کے دلوں پر اپنی حکومت جما لینا سب سے بڑی دولت ہے اخلاق حسنہ. یعنی انسان کا اخلاق اگر اچھا ہے تو ایک دشمن بھی آپ کا دوست ہو جائے گا. ایک ایسا شخص جو ساری زندگی آپ کو برا بھلا کہتا رہا، اگر آپ اس کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک کریں گے تو یقیناً وہ آپ کا دوست ہو جائے گا، آپ کا محبوب ہو جائے گا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بارے میں اپنے محبوب کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے لا علم عطا کیا جس کا کوئی حساب نہیں. اسی طرح وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے بارے میں فرمایا یا محبوب میں نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جب آپ تمام صحابہ کرام کے مابین رہتے اور لوگوں کو اچھی اور ہدایت والی باتیں بتاتے، ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ ہے جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے مابین بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دیہات سے ایک بدھو آتا ہے اور کہتا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے، میرے پاس میں غریب ہوں، میں لاچار ہوں، میری کچھ مدد فرمائیں، میرے ساتھ ہمدردی فرمائیں، مجھے کچھ عطا کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دیا تو اس نے کہا معاذ اللہ کہ آپ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، اتنی چیزوں سے میرا کیا ہونے والا ہے. لیکن اسی محفل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آپ نے فوراً تلوار کو اپنے میان سے جدا کر لیا اور سکندوں کی دیکھ تھی کہ اس کا سر قلم ہو جاتا. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور کہا دیکھو انسان کا اخلاق یہ نہیں کہ اگر وہ کسی کو برا بھلا کہہ دے، مثلا مجھے بھی برا بھلا کہہ دیا، تو اس کا یہ طریقہ اس کی کارکردگی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا سر ہی قلم کر دیا جائے، اس کی زندگی ہی ختم کر دی جائے، بلکہ ایک اردو شخص دیہاتی نہیں جانتا ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو علم کی طرف لانے کی ضرورت ہے، وہ بلا علم ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے ایسا کہہ دیا۔ پھر آپ کا اخلاق ایسا اخلاق تھے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں اور اس گفتگو کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور جب اس دیہاتی کو میرے نبی نے دینا شروع کیا تو آخرکار وہ دیہاتی درمیان ہی میں بول پڑتا ہے کہ اے میرے آقا اب رہنے دیجیے، اور مجھ سے تو اب یہ سامان اٹھایا بھی نہیں جا سکتا، مجھے آپ نے اتنا عطا کر دیا ہے، میں نے تو آپ جیسا فقیر آج تک دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی تک بدھو کو جب میرے آقا نے کچھ تھوڑا دیا تھا، معاذ اللہ اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، میں آپ کو جیسا سخاوت سمجھتا تھا، جتنا آپ کے بارے میں سخی سنا تھا، اس حساب سے آپ نے مجھے کچھ دیا نہیں۔ لیکن جب آپ پھر دوبارہ محفل میں تشریف لاتے ہیں تو اس کا رویہ، اس دیہاتی کا رویہ تبدیل ہو گیا، اس کے بات کرنے کا انداز تکلم بدل گیا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، اگر جس درمیان اس نے میرے بارے میں گستاخی کی تھی اور برے کلمات نکالے تھے اپنے زبان سے، اگر اس وقت تم اس بدھو کو قتل کر دیتے تو یقیناً یہ اپنے برے کلمات کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا، کیونکہ مجھے برا بھلا کہہ دیا تھا، لیکن اب دیکھو میں نے اس کے انداز تکلم کو بدل دیا ہے۔ تو اخلاق کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے دے تو اس کے بدلے میں آپ بھی کسی کو گالی دے دیجیے۔ جیسے دنیاوی مثال بولی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کتا کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی جا کے کتے کو کاٹ دیجیے تو اس کا بدلہ ہو جائے گا، یہ نہیں، بلکہ آپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ اس کی تعریف اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیجیے، دیکھیے چند دنوں میں وہ آپ کا خوشگوار اور آپ کا بہت خاص دوست ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اخلاق ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی عاجزی اور انکساری ہے کہ اگر جس انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے وہ پتھر دل جیسے بھی انسان کو بہت جلد اور چند منٹوں میں، سیکنڈوں میں اس کے دل کو موم بنا سکتا ہے۔ جب پچھلے جمعہ کو میں نے کچھ اس طرح بیان کیا تھا جنگ احد کے بارے میں، لیکن جنگ احد کے واقعات ہوئے ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ مکے کی سرزمین پر قحط پڑ جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہے اور دھوپ اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ریتوں پر چلنا لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ تجارتوں کے لیے نکلنا بند کر دیتے ہیں اور پتھر اور پہاڑ اتنی گرمیاں پھینکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے گرمیوں سے لوگ ہلاک ہو جاتے تھے، اور قحط سالی کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں نہ تو پانی ہے، نہ تو چاول ہے، نہ تو اناج ہے، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ لیکن قربان جاؤ میرے آقا پر، قربان جائیے اس نبی پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، قربان جائیے اس نبی کے اخلاق پر جس نبی نے سینکڑوں پتھر اپنے بدن پر رکھا کر کے لوگوں کو دعائیں دی ہوں۔ جب مکے کی سرزمین پر قحط سالی پڑ جاتی ہے اور کفار قریش کا عالم یہ تھا کہ مکہ کی سرزمین پر بسنے والا ہر کفار، ہر قریش کا لوگ، ہر قریش کا شخص میرے نبی کا سخت اور بدترین دشمن تھا۔ ہر موقع پر میرے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں رچی گئی۔ جنگ بدر اسی وجہ سے قائم ہوا، جنگ احد کی لڑائی اسی وجہ سے لڑی گئی کہ میرے نبی کو شہید کر دیا جائے۔ ایسی سخت دشمنی تھی مکہ والوں کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ پیدائشی مسکن تھا میرے نبی کا مکہ،
اس کے باوجود لوگ آپ کے اتنے سخت دشمن تھے کہ آپ کے خون کے پیاسے رہتے تھے، لیکن قربان جاؤ اس وقت جب جنگ احد ہوئے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کو میرے نبی نے ابھی بلایا نہیں تھا، حضرت حنظلہ کی گردن جس مشقت سے کاٹی گئی تھی میرے نبی نے ابھی اپنے دل سے نکالا نہیں تھا۔ آپ کے چچا جان اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو چیر کر کے ان کے کلیجے کو چبایا گیا تھا، میرے نبی نے ابھی بلایا نہیں تھا، لیکن قربان جاؤ جس عورت نے میرے نبی کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجہ کو چبایا تھا، اسی عورت کے شوہر ابو سفیان جب مکے کے سرزمین پر 65 سال سے ان کی زندگی ہمکنار ہونے والی تھی، جب ان کی زندگی ختم ہو جانے والی تھی، جب وہاں کی مائیں بیوہ ہو رہی تھی، وہاں کے بچے بین بلک کر مر جا رہے تھے اور لوگ بیوہ اور عورتیں بیوہ ہو جا رہی تھی، کتنے عورتوں کا سہاگ گزر گیا تھا، اس وقت میرے نبی کے اخلاق پر قربان جائیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر تشریف فرماتے، لیکن قربان جائیے میرے نبی کے اخلاق پر کہ جب میرے نبی کا اخلاق ایسا اخلاق تھا کہ اس وقت جس آدمی کے اندر سارے اناج کی مال و دولت جمع ہوتی تھی اس شخص کا نام سمامہ تھا، جو پہلے کفر کی حالت میں تھے، لیکن جب پہچانی پڑتی ہے تو اس وقت آپ ایمان لے آتے ہیں اور سارے گندم، سارے چاول، سارے اناج کے مالک وہی رہتے تھے، کئی ملک والے ان کے پاس اناج لینے آتے تھے، لیکن قربان جائیے مکہ کی سرزمین پر ذرا سا بھی جانے کا اناج نہ تھا، گندم نہ تھا، چاول نہیں تھا، پانی کو پینے کے لیے لوگ ترس جاتے تھے، لیکن قربان جائیے میرے نبی کے اخلاق حسنہ پر، کیونکہ میں نے اپنے موضوع کا عنوان جو بنایا ہے وہ عنوان بنایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے محبوب میں نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ قربان جائیے آپ اب آتے ہیں اپنے واقعات کی طرف کہ ابو سفیان مکے کی سرزمین سے چلتے ہیں، مدینے کی سرزمین پر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ مدینے کی سرزمین سے میں یقیناً دھکان دیا جاؤں گا، کیونکہ سارے مدینے والے میرے سب دشمن ہیں، ہو سکتا ہے مجھے قتل بھی کر دیا جائے، کیونکہ میں اس نبی کا خون کا پیاسا ہوں جس نبی کے کلمے کو پڑھنے کے لیے لوگ دیوانہ بن جاتے تھے، جس نبی کے اخلاق پر لوگ ذرا سے منٹوں میں قربان ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابو سفیان مکہ کی سرزمین سے جب چلتے ہیں اور مدینہ کی سرزمین پر آتے ہیں تو اپنی بیٹی کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی کون ہے؟ بیٹی بھی ملاحظہ فرما لیجیے، بیٹی وہ بیٹی ہیں جن کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے، وہ ابو سفیان کی بیٹی جو ابھی اسلام کے دائرے میں شامل نہیں ہوئے ہیں، وہ ابو سفیان جو میرے نبی کے سخت دشمن تھے، وہ ابو سفیان جن کی بیٹی نے میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا، اس نبی کی بیٹی کے گھر آتے ہیں، اس نبی کے زوجہ کے گھر آتے ہیں، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آتے ہیں، وہ ام حبیبہ جن کے والد کا نام ابو سفیان ہے، جو ابھی دائرے اسلام میں شامل نہیں ہوئے، جو ابھی کفر کی حالت میں ہے، اور جب میرے نبی کے یعنی اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آتے ہیں اور بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اس بستر کو سمیٹ دیا، تو ابو سفیان نے سمجھا کہ ایک غریب کا بستر ہے، یہ ایک پھٹا ہوا بستر ہے، اس وجہ سے میری بیٹی سمجھ رہی ہے کہ میرا اتنا بڑا مال و دولت والا باپ آیا ہے تو اس بستر پر، اس لاچار بستر پر کیسے سو جائے، جبکہ وہ بستر تھا جس بستر پر فرشتے بھی آرام کرنے کے لیے ترستے ہیں، جس بستر پر اگر حضرت علی کو سلا دیا جائے تو ان کی جان بچ جاتی ہے، وہ بستر ہے کہ اگر جس بستر پر کوئی بھی زوجہ سو جائے، جس بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجا کرتا تھا، اس بستر کے بارے میں ابو سفیان کو معلوم نہیں تھا، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹی نے بستر کو اس وجہ سے سمیٹ دیا ہے کہ ایک خاکسا بستر ہے، ایک پھٹا ہوا بستر ہے، لیکن جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے والدے گرامی میں بستر کو اس وجہ سے بٹور رہی ہوں، اس وجہ سے سمیٹ رہی ہوں کہ آپ ابھی ناپاک ہیں، ابھی آپ کے کفر کے دلدل میں سمائے ہوئے ہیں، آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بستر پر آپ بیٹھ جائیں جس بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، میں اس وجہ سے بستر کو سمیٹتی ہوں۔ اے والدے گرامی اب آپ بستر پر آپ اس تخت پر، اس چارپائی پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ آپ اپنے کفر کے دلدل میں سمائے ہوئے ہیں، جس
طرح پر آپ بیٹھ نہیں سکتے. چنانچہ قربان جائیے میرے نبی کے اخلاق حسنہ پر ابو سفیان نے نہیں سوچا تھا، لیکن جب وہی یمامہ جن کے اندر میں سارا اناج رہتا تھا، جب ان کے پاس ابو سفیان جاتا ہے تو یمامہ نے کہا کہ میں ساری دنیا والوں کو یہ اناج فری میں بانٹ سکتا ہوں، لیکن میں نبی کے دشمن کو ابو سفیان کو ایک اناج بھی نہیں دے سکتا، چاہے پورا مکہ ہلاک ہو جائے. لیکن کوئی بات جائیے میرے نبی کے اخلاق حسنہ پر جب میری بات میں میرے نبی کی بارگاہ میں ابو سفیان حاضر ہوتا ہے اور درخواست پیش کرتا ہے، اے نبی کریم وہاں کی مائیں تو اپنے بیٹوں کو کھو رہی ہے، وہاں کی بلکتے بچے دودھ پیتے بچے ہلاک ہو جا رہے ہیں، وہاں کے نوعمر بچے ہلاک ہو جا رہے ہیں، وہاں کی مائیں ہلاک ہو جا رہی ہیں، وہاں کے نوجوان ہلاک ہو رہے ہیں. اے نبی میرے طرف رحم فرمائیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ابو سفیان نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آج کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے کہ میرے نبی کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرا پیدائش کا مسکن اگرچہ پورے مکہ والے میرے ہمیشہ کے لیے دشمن رہے ہوں، جنگ بدر میں بدلہ لینا چاہا، جنگ احد میں میرے دادوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر اتنا رحم فرماتے ہیں اور ایک رکا منگاتے ہیں، ایک ٹکڑا منگاتے ہیں کسی چیز کا اور اس پر تحریر فرماتے ہیں. اے یمامہ اگر ابو سفیان سارے مکہ والوں کے لیے اگر تیرے سارے اناج کو مانگ رہا ہے تو اس کو فری میں سے سارے اناج دے دے. ابو سفیان جب میرے نبی کے اخلاق کو جب ایسے دیکھتا ہے تو فوراً ابھی تک میرے نبی رو رہے ہیں اور ابو سفیان رونا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سوچ کر رو رہا ہے کہ میں اس نبی کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں تو سوچ رہا تھا کہ اس دربار سے مجھے دھتکار دیا جائے گا، میں تو ان کا دشمن رہا ہوں جن کے دادوں کو شہید کرنے میں سب سے بڑا میرا ہاتھ تھا، جن کے چچا کو شہید کرنے میں سب سے بڑا میرا ہاتھ تھا، کیونکہ اس جنگ کا سب سے بڑا سردار میں تھا. لیکن نبی نے میرے نبی کے اخلاق حسنہ پر قربان جائیے جب میرے نبی نے رکا یمامہ کی بارگاہ میں پیش روانہ کر دیا اور ابو سفیان کو ساتھ بھیج دیا تو یمامہ نے کہا کہ اے ابو سفیان تو جتنا اناج لینا چاہتا ہے لے لے، کیونکہ ابھی تک میں اپنی مرضی سے اناج دیتا تھا تو میں منع کر رہا تھا، لیکن اب تو نبی کی مرضی سے دے رہا ہوں، آپ جتنا تو چاہے لے لے. اسی طرح جب فتح مکہ پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے پر آپ نے فتح یابی حاصل کی تھی، اس وقت مکہ والے یہ سوچ رہے تھے، مکہ کے دشمن لوگ یہ سمجھ رہے تھے، کفار قریش سمجھ رہے تھے کہ اب چن کر کے بدلہ لیا جائے گا، سارا مسائل مکہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدوں کے ذریعے سے سارے مکہ والوں کو ہلاک کر دیں گے یا تو قید خانے میں زندگی بھر کے لیے ڈال دیا جائے گا. لیکن قربان جائیے جب میرے نبی نے سارے مکہ میں اعلان فرما دیا تھا کہ اے مکہ والوں سن لو، جو شخص سب سے پہلے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امان دے دی جائے گی. ابو سفیان جب یہ سوچتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلم کا اسلام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان وہ ابو سفیان تھا کہ آپ کی ساری زندگی دشمنی کرتا رہا، ہر جنگ لڑنے میں سب سے پہلا ہاتھ اور سب سے پہلی تلوار اسی کی چلتی تھی. حضرت حنظلہ کو شہید کرنے والا وہی تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والا وہی شخص تھا. اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو سب سے پہلے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امان پائے گا. ابو سفیان جب آپ کا یہ کارکردگی اور آپ کا اخلاق حسنہ یہ دیکھتا ہے تو آپ پر ایمان لے آتا ہے اور اس کا سارا قبیلہ اور سارا گھرانہ ایمان لے آتا ہے. محترم سامعین، بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کریں تو یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوت اور پاور عطا کر دے گا کہ آپ سخت سے سخت انسان کو بھی آپ چند منٹوں میں اس کو موم بنا سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی زندگی بھر برائی کرتے رہا ہو اور آپ اس کی تعریف کرتے تو یقیناً چند دنوں میں اس کا رویہ بدل جائے گا، اس کے بات کرنے کا انداز تکلم بدل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. السلام